اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں تکلیف پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو مبعوث کیا۔ بھائی سے مراد یہ کہ وہ ان کے قبیلے کے تھے، وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ جن کو وہ جانتے نہ ہوں۔ ان کے سامنے پل بڑھ کر وہ جوان ہوئے، اور ہود علیہ السلام کا کریکٹر ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کریکٹر میں تو کوئی کوسچن اٹھا ہی نہیں سکتا، بالکل اس طریقے سے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر مشرکین عرب کے سامنے تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ تمہارا معبود کسی کو نہیں سمجھتا۔ ان انتم الا مفترون، تم تو نہیں ہو مگر جھوٹے عقائد اور نظریات کے اوپر افطرا باندھنے والے لوگ، یعنی جو تم نے بتوں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر لی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، الہ ایک ہی ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال ڈیمانڈ نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کوئی دیکھ لے وہی بات، اس دفعہ تو اجرا کا لفظ ہے، نوح علیہ السلام کے لیے تو لفظ آیا تھا مال کا، کہ میری قوم میں مال تم سے نہیں مانگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص دعوت لے کر اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے دو موٹیویشنز ہو سکتی ہیں، نمبر ایک شہرت اور مال، اور نمبر دو واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹو ہے دنیا میں۔ اور یہی نبی میں اور غیر نبی میں فرق ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بلا کر اپنی روٹی روزی سیدھی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی آخرت کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آج بھی وہ لوگ علماء حق ہیں جو اپنا سورس آف انکم دین کو نہیں بناتے، بلکہ دین پر اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں۔ تو اے میری قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں مگر اس ہستی پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت وقت کا پیغمبر بنایا، تو اس دعوت و تبلیغ کا اجر بھی وہی دینے والا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم حقیقت کو نہیں سمجھتے، عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اپنے دماغ سے سوچو کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تمہاری آخرت کی فکر کر رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنی روٹی روزی سیدھی کرنی ہوتی تو میں کوئی چندہ باکس قائم کرتا، کوئی میں چندے کی رسیدیں بناتا، اس طرح کے کام کرتا۔ دیکھو میں کوئی مال نہیں تم سے مانگتا اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں، سوائے اس کے کہ تمہاری آخرت ہی سنور جائے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب کی طرف استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کے بعد اس کی طرف رجوع لاؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اس کے بدلے میں جب اللہ کی طرف تم رجوع لاؤ گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارش نازل فرمائے گا موسلا دھار۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اور قوت کو بڑھا دے گا، یعنی تمہیں ریسورسز دے گا، اولاد کی شکل میں بھی اور دنیاوی اچھی معیشت کی شکل میں بھی۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم منہ پھیرنے والے مجرم نہ بنو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو لگتا ہے
کہ یہ جو تیرا دماغی توازن بگڑ گیا ہے تو یہ ہمارے کسی بزرگ کی گستاخی کرنے کا انجام ہے. یہ جو ہم نے آلہہ بنائے ہیں نا، ان کی مار تجھے پڑ گئی ہے جو تجھے اتنی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو آج ایسی لوگ نہیں بات کرتے، وہ جی فلاں بزرگ کی گستاخی کی اس لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو بالکل ہود علیہ السلام وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اتنی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہو، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم شروع سے یہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے نا تو ہمارے کسی بزرگ کی مار پڑ گئی ہے تم پر. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. لیکن وقت کے پیغمبر کا آپ ذرا کانفیڈنس دیکھیں، وہ کہتے ہیں تم سب کے سب اس بات پر گواہ ہو جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں، بے شک میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں ان تمام ہستیوں کے شرک سے جن کو تم اللہ کے مقابلے پر الہ ٹھہراتے ہو، من دونی اس کے سوا، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. تو تم سب کے سب مل کر اپنے بزرگوں کو اکٹھا کر کے سب کے سب لوگ مل کر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ، بے شک تو میں اپنے اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بزرگوں کی مار مجھ پہ پڑ گئی ہے، تو ان سارے بزرگوں کو اکٹھا کرو، تم بھی سب مل جاؤ، جو کر سکتے ہو نا، جو نوست ڈالنا چاہتے ہو وہ کر کے بتا دو، میں نے تو اپنے رب پر توکل کیا، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یعنی انسان کا جو دماغ بھی ہے نا وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم پر جو ہے وہ بزرگوں کی طرف سے کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے، تم بزرگوں کے گستاخ تھے تو ان کی نحوست، ان کی طرف سے تم پر اس کام کی نحوست پڑ گئی ہے، تو تم ان سب کو اکٹھے کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کر سکتے ہو کرو، میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں. میرا رب وہ ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے. یعنی دماغ سب کے اللہ کے کنٹرول میں. واللہ عالم اب کیسی چپ ایک فٹ ہے اس دماغ میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب تو سیدھے راستے پر چلانے والا ہے.